السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 21 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 168۔ ترجمہ: اے لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوال: اس آیت میں تمام انسانیت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جواب: حلال اور طیب چیز کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان سے بچو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سوال: حلال اور طیب سے کیا مراد ہے؟ جواب: حلال سے مراد باطنی صفائی ہے جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو۔ طیب سے مراد ہے ظاہری صفائی، یعنی طیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بالذات پاکیزہ ہوں اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، یعنی وہ خبیث اور ناپاک نہ ہوں۔ سوال: اس آیت میں شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا۔ صحیح مسلم 7207۔ آیت نمبر 169۔ ترجمہ: وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ سوال: شیطان انسان کو کن 3 کاموں کا حکم دیتا ہے؟ جواب: نمبر 1، برائی کا، یعنی ایسے شر کا جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 2، بے حیائی کا، مثلاً زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت اور بخل وغیرہ۔ نمبر 3، اور یہ کہ وہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگائے جس کا اسے علم نہیں، یعنی بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا۔ آیت نمبر 170۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے؟ جواب: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اندھی تقلید کرنے والوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو وہ اپنے بڑوں کے سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے سے بے رغبتی اختیار کی اور اپنے آباء و اجداد پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو کیسے سمجھایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو 2 دلائل سے سمجھایا۔ نمبر 1، اگرچہ باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی ان کی بات مانو گے۔ نمبر 2، اگرچہ ان کے باپ دادا نے ہدایت نہ پائی ہو پھر بھی انہی کی بات مانو گے، یعنی ان کے آباء و اجداد نہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوں۔ آیت نمبر 171۔ ترجمہ: اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، سو انہیں کچھ سمجھ نہیں۔ سوال: اس آیت میں کن کافروں کی مثال دی گئی ہے؟ جواب: یہاں ان کافروں کی مثال دی گئی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ سوال: کافر جانوروں کی طرح ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ جواب: جس طرح جانور چرواہے کی پکار کو سمجھ نہیں سکتے،
وہ پکار ان کے لیے فقط ایک شور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح کافر بھی حق کی پکار کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ طلب نہ ہونے کی وجہ سے وہ حق سننے سے بہرے ہوتے ہیں، حق کہنے سے گونگے ہوتے ہیں اور حق دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں۔ سوال: دعا اور ندا سے کیا مراد ہے؟ جواب: دعا سے مراد قریب کی آواز ہے اور ندا سے مراد دور کی آواز ہے۔ آیت نمبر 172 ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سوال: اس آیت میں کھانے کے 3 آداب بتائے گئے ہیں، ان کی وضاحت کیجیے۔ جواب: کھانے کا پہلا ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی کراہت کے کھاؤ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جس رب نے رزق دیا ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سوال: یہاں طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ کھانا جو حلال ہو اور حلال کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، صحت کے لیے اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، طاقت اور توانائی دے اور انسان کو تندرست بھی رکھے۔ سوال: حرام کھانے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: حرام کھانے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ عبادت۔ حرام کھانے والا اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے والا سست اور کاہل ہو جاتا ہے، نہ دین سیکھتا ہے اور نہ ہی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور حرام کھانے والے کا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 173 ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ جواب: مردار۔ مردار سے مراد وہ ہوتا ہے جو خود مر جائے اور اسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ بہتا خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ سوال: کن شرائط کے ساتھ حرام کھانے کی رخصت ہے؟ جواب: مجبوری کی حالت میں جب جان جانے کا خطرہ ہو اور انسان حرام لینے پر مجبور ہو تو اس حالت میں حرام کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صرف اتنا کھائیں کہ جان بچ جائے۔ شوق اور رغبت کے ساتھ نہ کھایا جائے، کراہت کے ساتھ کھایا جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ آیت نمبر 174 ترجمہ: بے شک جو لوگ کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوال: اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اس آیت میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو تورات میں بیان کی گئی ہیں چھپاتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، اور اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور گمراہی اور عذاب پر خوش ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے اسے چھپایا
اور خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور رحمتیں انہیں ملنے والی تھیں، ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لے لیے۔ سوال: حق چھپانے والوں اور لوگوں کی پسند کے فتوے دے کر قیمت وصول کرنے والوں کی کیا سزا اس آیت میں بتائی گئی ہے؟ جواب: یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175 ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا؟ سوال: گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: گمراہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ کی تصدیق اور اتباع کو چھپانا ہے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر نہیں کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں جو پہلی کتابوں میں آئی تھیں، آپ کی تصدیق اور آپ کی اتباع کو فروخت کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ انہوں نے مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا سودا کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار یہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے اسے چھپایا اور عذاب اختیار کیا۔ وہ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدتوں پر صبر کر گئے۔ یہی ان کی تجارت تھی جو بری تجارت تھی۔ آیت نمبر 176 ترجمہ: یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں بہت دور ہیں۔ سوال: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتے، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اور یہ اختلافات انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غضب تک لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 21 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔